نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے دوران اگر غلطی کی جائے تو اس سے نماز باطل ہو سکتی ہے۔ یہ بات بہت سے مسلمانوں کو اس قدر فکر مند کرتی ہے کہ وہ نماز میں اپنی تلاوت کے بارے میں حد سے زیادہ سوچنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ وہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کے ذہن میں بھی ایسا خیال آتا ہے، چاہے معمولی حد تک یا انتہائی حد تک، جیسے وسوسے یا بار بار شک کرنا، تو یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کے ان شکوک کو ختم کرنے میں مدد دے گی۔ سب سے پہلے، کیا یہ بات درست ہے؟ جواب ہے جی ہاں۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم سورۃ الفاتحہ کے ہر حرف، ہر شد اور ہر حرکت کو مکمل اور درست طور پر ادا کریں۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو اسے لحن یا تلاوت کی غلطی کہا جاتا ہے، جو نماز کو باطل کر سکتی ہے۔ البتہ تمام غلطیاں ایک درجے کی نہیں ہوتی، ان کے دراصل 3 درجے ہیں۔ پہلے، لحن خفی۔ یہ وہ تجویدی غلطیاں ہیں جو نہ تو آیت کے معنی کو متاثر کرتی ہیں اور نہ ہی گرامر کو، جیسے الحمد للہ رب العالمین میں لفظ اللہ کی مد کو زیادہ کھینچنا۔ اسی طرح دوسرا درجہ ہے لحن جلی صغیر، جو مخرج یا اعراب میں فرق ڈال سکتی ہے لیکن معنی نہیں بدلتی، جیسے الحمد للہ کی بجائے الحمد للہ کہنا، یا صراط الذین میں ذال کے مخرج کو اتنی سختی سے ادا کرنا کہ وہ زا سے ملنے لگ جائے۔ تیسرا اور سب سے خطرناک درجہ ہے لحن جلی کبیر، جو آیت کے معنی کو بدل دیتی ہے، جیسے صراط الذین انعمت علیہم میں انعمت کو انعمتو پڑھنا، جس سے معنی مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ اور اسی طرح وَلَضَّالِّينَ کو وَلَضَّالِّينَ، یعنی مکمل طور پر ضا کا مخرج ادا کرنا۔ ایسی غلطیاں آیت کے معنی کو بدل دیتی ہیں۔ تو ان اقسام کی بنیاد پر علماء نے بیان کیا ہے کہ کون سی غلطی نماز کو باطل کرتی ہے اور کون سی نہیں۔ لحن خفی اور لحن جلی صغیر دونوں نماز کو باطل نہیں کرتی، یہ تلاوت کو ناقص ضرور بناتی ہیں لیکن نماز درست رہتی ہے۔ البتہ لحن جلی کبیر کے بارے میں اکثر علماء کا کہنا ہے کہ یہ نماز کو باطل کر دیتی ہے، کیونکہ آپ نے آیت کے معنی کو بدل دیا ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص اپنی بھرپور کوشش کے باوجود علم نہیں رکھتا تو وہ انشاءاللہ معاف ہوگا، لیکن اسے سیکھنے اور بہتر کرنے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ البتہ جو شخص جان بوجھ کر غلطی کرے تو وہ حرام کام کر رہا ہے اور اس کی نماز باطل ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ایاکا کی بجائے ایاکی یعنی مؤنث کے لیے پڑھے تو یہ لحن جلی کبیر ہے، اور اگر یہ جان بوجھ کر ہو تو نماز باطل ہے۔ ہاں، اگر غیر ارادی ہو تو اسے اپنی پوری کوشش سے درست پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی رب العالمین کو رب العالمین پڑھ دے یعنی فتحہ سے، تو اگر یہ جان بوجھ کر ہو تو حرام اور گناہ ہے، لیکن اگر غیر ارادی ہو تو نماز درست ہے، لیکن پھر بھی خود کو بہتر کرنا لازمی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز کے باطل ہونے کے امکانات اگرچہ موجود ہیں لیکن یہ اتنے آسان نہیں جتنے لوگ سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے یا تو جان بوجھ کر غلطی کرنا ضروری ہے یا سیکھنے اور درست کرنے سے انکار کرنا۔ تو اگر اب بھی آپ کو اپنی تلاوت کے بارے میں شک ہوتا ہے تو کیا کریں؟ اس کے 2 حل ہیں۔ پہلا، سورۃ الفاتحہ میں وہ غلطیاں سیکھیں جو آیت کے معنی بدل سکتی ہیں، یعنی جنہیں لحن جلی کبیر کہا جاتا ہے، اور پھر انہی سے بچنے پر توجہ دیں۔ یوں آپ یقینی طور پر اس دائرے سے باہر رہیں گے جو نماز کو باطل کرتا ہے۔ دوسرا، جب بھی آپ کے ذہن میں شک آئے، جیسے کیا میں نے یہ لفظ صحیح پڑھا، کیا شد صحیح ادا ہوئی، تو اس خیال کو کبھی توجہ نہ دیں اور نہ دوبارہ اس لفظ پر لوٹیں، بلکہ یہی شک اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے غلطی جان بوجھ کر نہیں کی، اور یہی سب سے اہم چیز ہے۔ لہٰذا آپ کو آگے بڑھنا ہے اور اس شک کو ہوا نہیں دینی، کیونکہ اگر آپ نے ایک بار اسے اہمیت دی تو یہ بار بار لوٹے گا۔ جو حل میں نے دیے ہیں، اگر آپ ان پر پوری طرح عمل نہیں کر سکتے تو درج ذیل عملی مشورے اپنائیں جو آپ کو انشاءاللہ مدد دیں گے۔ پہلا مشورہ ہے کہ آواز کے ساتھ تلاوت کریں۔ شک
عام طور پر ان نمازوں میں آتا ہے جن میں تلاوت آہستہ آواز سے کی جاتی ہے، لیکن جب آپ اپنی آواز خود واضح طور پر سنتے ہیں تو شک بہت حد تک کم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ سری نمازوں میں اونچی آواز سے پڑھنا سنت نہیں ہے، لیکن یہ جائز ہے تاکہ آپ اپنی تلاوت کو صحیح سن سکیں اور شک سے بچ سکیں۔ اب اگر آپ مسجد میں ہیں اور اونچی آواز ممکن نہیں تو دوسرا مشورہ اپنائیں، یعنی آہستہ آواز سے تلاوت۔ سری نماز میں تلاوت کے دو درجے ہیں۔ پہلا، سرگوشی کی حد تک جب صرف آپ ہی اپنی آواز سن سکتے ہیں۔ دوسرا، بغیر آواز کے تلاوت جس میں صرف زبان اور ہونٹ حرکت کرتے ہیں۔ اگر آپ دوسرا طریقہ اختیار کریں تو شک ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو اپنی آواز سنائی ہی نہیں دے گی کہ آپ شک کریں، بس زبان اور ہونٹ الفاظ کے ساتھ حرکت کریں گے۔ تیسرا مشورہ، ہیڈ فون کا استعمال، ظاہر ہے بغیر کچھ چلائے، تو آپ اپنی سرگوشی کو اندر سے زیادہ صاف طور پر سن سکیں گے، یوں آپ کو اپنی تلاوت واضح سنائی دے گی۔ یہ عمل آپ کو یقین دہانی کرائے گا کہ آپ صحیح تلفظ کر رہے ہیں اور یوں شک کم ہو جائے گا۔ آخری مشورہ، قرآن سیکھنے اور اس پر عمل کرنے میں اعتدال انتہائی اہم ہے۔ قواعد کی پابندی اچھی بات ہے، لیکن خود پر ضرورت سے زیادہ سختی عبادت کو مشکل بنا دیتی ہے اور انسان تھک کر کم عمل کرنے لگتا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ درمیانہ رویہ اختیار کریں اور کبھی دعا مانگنا نہ چھوڑیں۔ اور اگر آپ قرآن عربی سیکھنا چاہتے ہیں یا قرآن کریم کے قواعد سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو وزٹ کریں۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے سبق میں۔